احمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما القوا السحروا اعین الناس صدق اللہ العظیم۔ یعنی آج کا درس جو ہے نا سحر کے بارے میں ہے۔ جادو، سحر لغت میں سحر دھوکہ دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سحر ایسے منتر کو کہا جاتا ہے جسے بول کر یا لکھ کر یا اس کو عمل کر کے کسی کے بدن یا دل عقل کو متاثر کیا جاتا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم نظر بندی شعبدہ بازی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی شاطر عیار انسان ہاتھ کی صفائی اور چالاکی سے یہ ایسا کام کر جاتا ہے جسے سمجھنے اور دیکھنے سے عام لوگوں کی عقل اور نظر قاصر رہتی ہے۔ مسمر ریزم کے ماہرین اپنے معمول کے دماغ پر جو اثر ڈالتے ہیں وہ بھی اس قسم میں شامل ہے۔ ساحران مصر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما القوا السحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر دیا۔ فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی، ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ رسیوں کے سام دوڑ رہے ہیں۔ گویا ساحروں نے جو رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تھیں وہ حقیقت میں نہ تو سام تھی نہ بنی تھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی حرکت کی تھی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت خیالیہ ان کے عمل سے متاثر ہو کر ان کو حرکت کرنے اور دوڑنے والے سام سمجھنے لگی تھی۔ دوسری قسم سحر کی اس سے نظر بندی کی ہے جس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے اور مختلف عملیات کے ذریعے اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ نمبر 3، جادو کی تیسری قسم وہ ہے جس کے بارے میں جادوگروں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس کے زور پر کسی چیز کی حقیقت ہی کو بدل سکتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کو گدھا بنا سکتے ہیں، لیکن محقق اور ماہر علماء کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان تینوں قسموں میں قطع نظر معروف عام میں ایسے عملیات کو جادو کہا جاتا ہے جن میں شریعت سے ہٹ کر شیاطین کی مدد سے کسی پر اثر انداز ہوا جاتا ہے۔ شیاطین کی مدد حاصل کرنے کے لیے جادوگر شرعی حدود اور احکام پامال کر جاتے ہیں، نجاست اور غلاظت میں ملوث رہتے ہیں، نیکی اور بدی، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کا امتیاز اٹھا دیتے ہیں، ضرورت پڑے تو غیر اللہ کی پرستش بھی کرتے ہیں، معصوم بچوں تک کا خون بہانے سے درغ نہیں کرتے۔ سحر اور جادو کی تعلیم و تعلم کے ذرائع میں پائی جانے والی خرابیوں کے علاوہ ان مقاصد میں بے پناہ مقاصد پائے جاتے ہیں جن مقاصد کے لیے ان سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ملے ہوئے دلوں کو توڑنے، الفت و محبت کو نفرت اور عداوت میں بدلنے، بسائے گھروں کو اجاڑنے، میاں بیوی میں تفریق پیدا کرنے، مخالفین کو مالی جانی اور بدنی نقصان پہنچانے کے لیے جادو کا استعمال بے داغی کیا جاتا ہے۔ سحر میں پائے جانے والی اعتقادی اور عملی خرابیوں کی وجہ سے اس کے سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کو حرام کہا گیا ہے، بلکہ ان کے بعض صورتیں ایسے بھی ہیں جن کے ارتکاب سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ متعدد احادیث میں سحر سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، سحر اور جادو کرنا، جس انسان کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود خوری کرنا، جنگ کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بالی مومن خواتین پر تہمت لگانا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نجومی یا جادوگر یا کاہن کے لغویات پر یقین رکھتے ہوئے ان کے پاس گیا اور ان سے اس کلام کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم سیکھا اس نے سحر ہی کا ایک شعبہ سیکھا، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ جتنا سیکھنا چاہتا ہے سیکھ لے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سحر میں بڑے عجائب پائے جاتے ہیں چونکہ اس میں مہارت کا مدار
کفریہ اور شیطانی اعمال پر ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص کفر و شرک، نجاست، خباثت اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول و اہل ایمان کی دشمنی میں جتنا زیادہ سخت ہوتا ہے، اس کا سیر اتنا ہی زیادہ قوی اور مؤثر ہوتا ہے۔ چنانچہ بت پرستوں کا سیر اہل کتاب کی سیر سے اور یہود کا سیر مدعیان اسلام کی سیر سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیر کیا تھا۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں بڑی جامع اور مختصر بات فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ساحر سے خیر کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی وہ سحر کو اسباب خیر میں استعمال کرتا ہے۔ کتاب و سنت کے نصوص اور اہل علم کے اقوال کے مطالعے کے بعد اس بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں رہ جاتا کہ سحر کفر و شرک اور حرام ہے۔ اس کے تعلیم و تعلم اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے، اس میں دنیا و آخرت کا خسارہ ہے۔ لیکن ان ساری حقیقتوں کو جاننے کے باوجود بے شمار مسلمان خصوصاً خواتین ساحروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے اپنے مضمون مقاصد کے لیے عملیات کرواتے ہیں، ان کی تاثیر پر یقین رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کے کہنے پر انسانی خون بہاتے ہیں، ہر ناجائز عمل کرتے ہیں، ان کی چوکٹ پر عزت اور آبرو، ایمان اور دین، مال و متاع لٹاتے ہیں۔ اپنے شہر کے دیواروں، اخباروں پر ایک اچنبی سی نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ بنگالی بابا تارا ماسی جیسے جادوگروں کا جادو مسلمانوں کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ان سطور کے مطالعے کے بعد ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات خواتین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ مخالفین اور حاسد اگر ہم پر جادو کریں تو اس سے بچاؤ و دفاع کے لیے کیا کیا جائے؟ تو گزارش ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں درج ذیل تجاویز پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جسے اللہ پناہ دے دے اس سے کوئی بھی گوزن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ معوذتین سورہ فلق، سورہ ناس کا ورد یعنی کیا تلاوت کریں روزانہ اس سلسلے میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے، یعنی تین مرتبہ یہ 3 قل ہو پڑھیں، قل اللہ، قل فلق، قل الناس، صبح شام۔ نمبر